اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء اور 5واں پارہ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور اس میں سورۃ المائدہ کی بھی کچھ آیات جو ہیں وہ آئیں گی۔ سورۃ النساء ایک مدنی سورت ہے، اس کی آیات 176 ہیں، اور اس میں خاص طور پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص توحید اختیار کر کے خاندان سے لے کر اوپر تک ایک مضبوط اجتماعیت کو جو ہے وہ قائم کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر جو 1 ہے، اسی میں انسان کی معاشرتی زندگی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم سے ہی پیدا کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ وہ آدم و حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں، اور نکاح کے نتیجے میں ہی رشتے پیدا ہوتے ہیں، خاندان بنتا ہے، اور خاندان ہی اصل میں معاشرے کی ایک بنیادی اکائی بیسک یونٹ ہے۔ اور اس میں اصل میں خاص طور پہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ جو رشتے انسان کے بنتے ہیں، ان سارے رشتوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔ تقویٰ کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یتامہ اور بیواؤں کی حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ پھر شادی کے سلسلے میں 4 عورتوں تک نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ انصاف کیا جا سکے، ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ پھر یتیموں کے اموال کے حوالے سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کے مال عقل مند افراد کے حوالے کرنے چاہیے، اور بالغ ہونے پر ان کے مال ان کو دے دیے جائیں۔ یتیموں کا مال کھانے والا دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ پھر عورتوں کے مہر کے حوالے سے ہدایات ملی ہیں آیت نمبر 4 میں کہ عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ یہ عورت کا ایک ایسا حق ہے جس کو کسی صورت میں بھی کبھی بھی اس کو کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر آیت 12 میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل انشاءاللہ جب قرآن کو تفصیل سے پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے، اور ان احکام کو حدود اللہ کہا گیا ہے، جن کی خلاف ورزی کرنے والے کی سزا دوزخ ہے۔ پھر بدکاری اور فحاشی کی سزائیں بتائی گئی ہیں، اور توبہ کی قبولیت کے احکام دیے گئے ہیں۔ پھر آیات 19 سے 23 میں حسن معاشرت کے بہترین اصول جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ ان میں بیویوں کی حقوق، مہر کی فرضیت، اور ان عورتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے پوری تفصیل کہ جن سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ آیات 22 تا 23 میں ان کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ اس میں ان آیات کا اہم اصول جو اب تک ہم نے سورہ نساء کی آیت 1 تا 24 میں پڑھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ حسن معاشرت صرف اس صورت میں ہی قائم ہو سکتا ہے کہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی رشتے بنائے ہیں، چاہے وہ نکاح کے ذریعے بنے ہوں، چاہے وہ نسب کے ذریعے بنے ہوں، چاہے وہ رضاعت کے اعتبار سے بنے ہوں، چاہے وہ دوستی کی وجہ سے بنے ہوں، وہ سب رشتے اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ رشتے ناتوں کو توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہیں، ان کو ہر صورت قائم رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر سورہ نساء کی آیات 24 تا 147، جس میں پارہ نمبر 5 بھی آتا ہے، اس میں مسلمانوں کو باہمی استحصال اور معاشی خودکشی سے روکا گیا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس میں 2 اہم اصول دیے گئے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے بہت سارے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ کہ ایک تو یہ کہ کسی کا مال نہ کھاؤ، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے تو اس کی رضامندی کو حاصل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام گناہ جن کی قرآن میں سزا بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور جن کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو بندہ یہ گناہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا، اور اس کو جہنم میں ڈالے گا، تو وہ تمام گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی آیت میں ایک بہت ہی اہم اصول جو ہے بتایا گیا ہے۔
آیت نمبر 32 میں، جس کو انشاءاللہ ہم اپنا اصول بھی بنائیں گے، رمضان میں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو تم کو بعض کو بعض پر جو ایک دوسرے کے اوپر جو فضیلت دی گئی ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر حسد کی کیفیت کو جو ہے وہ روکا گیا ہے، حسد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ فوراً آیات جو ہیں وہ مرد اور عورت کے فرائض اور حقوق کے حساب سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، حقوق زوجین بتائے گئے ہیں کہ مرد خاندان کا سربراہ ہے، اور اس میں اس حوالے سے یہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا، بلکہ مرد اور عورت کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے۔ ان کے دائرہ کار مختلف ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے، جزا اور سزا کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 36 میں حقوق اللہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کی خالص عبادت کی جائے اور شرک کی ملاوٹ کے بغیر کی جائے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر نماز، غسل اور تیمم کے مختلف احکام بتائے گئے ہیں، اور پھر بتایا گیا ہے کہ جب انسان کی جنابت کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی آیت نمبر 43 میں بتایا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 44 سے 57 میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور انہیں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں سچی توبہ سے۔ پھر آیت نمبر 56 میں ایک اہم ہدایت دی گئی ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو سونپنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ہم کسی کے حوالے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو انفرادی زندگی میں بھی لے کر آئیں، گھریلو لیول پر بھی لے کر آئیں، جب بھی کوئی ذمہ داری کسی کے حوالے کی جائے تو اس کے اوپر اس کو ایسے بندے کو ذمہ داری دینی چاہیے جو اس ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرنے کا اہل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سب سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک عورت اپنے گھر اور اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے حوالے سے ذمہ دار ہے، اس طرح ایک شوہر اپنے گھر والوں کے حوالے سے ذمہ دار ہے، اور اسی طرح اوپر کے لیول تک ہر بندہ جو جس بھی منصب پر فائز ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بہت ہی کوشش اور بہت ہی اہم ہدایت یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کر کے ذمہ داریاں ان کے حوالے کریں جو اس کے اہل ہوں، ورنہ اگر ہم ذمہ داری کسی نااہل کے حوالے کریں گے تو جو بھی وہ غلطیاں کرے گا اس سب کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا جس نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہوگی۔ پھر آیت نمبر 59 میں ایک اور اہم اصول دیا گیا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی اطاعت کے ماتحت حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت تو غیر مشروط انکنڈیشنل ہے، جبکہ حکمرانوں کی اطاعت اور اس میں دیگر بزرگ، امام اور مفتی سبھی کی اطاعت کا آ جاتا ہے، لیکن ان سب کی اطاعت مشروط ہے۔ جب تک وہ قرآن و سنت کے دائرے میں رہیں گے اس وقت تک ہی ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ ان حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کے اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹا دو۔ پھر آیات 60 سے 104 میں منافقین اور جہاد کا ذکر ملتا ہے۔ منافقین پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ وہ اختلافی مسائل میں حل کے لیے قرآن کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلے کراتے ہیں، اور طاغوت سے مراد ہر وہ قوت ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جائے۔ پھر مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور منافقین کے جہاد سے فرار کے رویے پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے آیات 71 تا 75 میں۔ پھر جہاد کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو جہاد فی سبیل اللہ، جو سچے اہل ایمان کرتے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی ہر طرح کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اور دوسری جہاد فی سبیل طاغوت جو منافق لوگ کرتے ہیں۔ پھر منافقت کی خصلت واضح کی گئی ہے کہ وہ
گفتار کے غازی ہوتے ہیں، حکم آنے پر اس پر عمل کے بلند و بانگ دعوے کرنا یہ منافقت ہے۔ مثلا اس وقت تو کہنا کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنا، لیکن جب عمل کا وقت آئے تو عمل سے فرار کے راستے اختیار کرنا، یہ سب منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی منافقت سے بچائے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ایسے منافق لوگ موت سے خائف بھی رہتے ہیں، اور پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا، ایک بہت ہی اہم حکم، کہ ایک دوسرے سے ملتے اور جدا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں، اور منافقین کے طریقہ اسلام پر جو ہے وہ تنقید کی گئی۔ پھر قتل خطا اور قتل عامد کے احکام کی وضاحت کی گئی۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صاف بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور نہ نکلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صلاۃ الخوف کے احکام بتائے گئے کہ جب بھی جنگ ہو یا کوئی مشکل حالات ہو تو اس میں نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ پھر سفر میں نماز قصر کی اجازت دی گئی، اور اس حوالے سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کرنی ہوگی، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں۔ پھر آیت نمبر 105 میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا کہ حدیث رسول کی روشنی میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ صرف اور صرف جو حکم اللہ کی طرف سے آئے اسی حساب سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے ہیں۔ پھر نجوہ یعنی خفیہ میٹنگ جو دوسروں کی برائی اور فساد پر مبنی ہوں، ان سے روکا گیا، کیونکہ منافقین اپنی خفیہ مجالس میں ایسے ہی کیا کرتے تھے، ان پر سخت گرفت کی گئی۔ اور وہ نجوہ یعنی وہ خفیہ میٹنگ جو خیر کے کاموں اور اللہ کی خوشنودی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے کی جائیں تو ان کو جائز قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 114 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر منافقین کو مخلص مسلمان یعنی صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، ورنہ وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر آیات 116 تا 134 میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یعنی اولاد آدم کی دونوں شاخوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بنو اسماعیل کی جو ان کی بری خصلتیں تھیں کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، انہیں ابلیس کے دام میں گرفتار نہ ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ شیطان کے ہتھ کنڈے بتائے گئے ہیں آیات 117 اور 118 میں، اس کا چیلنج کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی یہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کے مال میں، اس کی صلاحیتوں میں، اس کے وقت میں، ہر چیز میں اپنا حصہ ڈال کر رہے گا۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں بہکاؤں گا، انہیں جھوٹی آرزوؤں میں الجھاؤں گا۔ پھر وہ جانوروں کے کان کاٹنے کا حکم انہیں دیتا تھا، یہ بھی مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کی ایک اہم جو اس کا ایک تھا کہ وہ شیطان وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم، اپنے چہرے میں کوئی ایسی رد و بدل کرے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے جو بنا ہو، جیسے عورت کے جو دائرہ کار ہے اگر اس سے ہٹ کر وہ مردوں والے کام کرنے لگ جائے یا مرد عورتوں والے کام کرنے لگ جائیں تو یہ بھی خدائی ساخت میں رد و بدل ہے، اور یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ پھر ازواجی معاملات شروع ہوتے ہیں۔ یہاں دوبارہ سے یہ سبق دہرایا گیا ہے کہ نفس جو ہیں وہ تنگ دلی کے طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ انسان ان تمام حقوق میں صرف اسی صورت میں صحیح طور پر حسن معاشرت قائم کر سکتا ہے اگر وہ تقوی اختیار کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ انصاف کے علم بردار بنو، خدا واسطے کے گواہ بنو، تمہیں زمین پر عدل کو قائم کرنا ہے، گواہی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، خواہ خود اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔